محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ کیا -1 شروع ہو گیا اور وزیر اعظم تک آپ نے کیسے خبر پہنچائی؟ میں ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں اور ارشد صاحب یہ جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے، اور جو واڈا صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے بات کی وہ بھی درست ہے. اور کل خواجہ صاحب نے آپ کو پتہ ہے وہ فواد چودھری صاحب سے کہا کہ میں کچھ باتیں مجھے پتہ ہے، میں اسپیکر صاحب کو کمرے میں بھی بتاؤں گا. وہ یہ جو پوری ایک پی ٹی آئی کے بیچ میں ہی ایک پلاننگ ہو رہی ہے، اور لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے اپنے پارٹی کے سینئر رہنما بس انٹرویوز بھی دیتے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا لیں، ہم بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی عرصے سے ہو رہی ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے جو بات منسوب کی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو بات منسوب کی گئی قومی اسمبلی میں، یہ بات ہم آج سے نہیں، یہ تو ہم 1.5-2 مہینے سے سن رہے ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے سے 2-3 نام آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس، 2 نام شاہ محمود صاحب کا، اسد عمر صاحب کا تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں. اور آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہے، پہلی تو بات ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ چاہے جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، ہم ریموول آف پرائم منسٹر کی طرف جائیں، لیکن ظاہر ہے نمبرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس تعداد بھی دیکھنی پڑے گی. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہوتی، فار دا ٹائم بینگ جو ملک کا ڈیمیج ریپیئر کرنا ہے، جو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے، جو آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک دفعہ ہم نے ملک کو ہم نے آئی سی یو میں جو رکھنے کے لیے ہمیں جو ایک انوائرمنٹ چاہیے، اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بندہ چینج کر دیں، مین بندہ، تو ہو سکتا ہے آگے آنے والا بندہ سینسیبل ڈیسیجن لے، جس کی ایگو نہ ہو، جو تکبر کے گھوڑے پہ نہ سوار ہو، جو سی سی آئی کی میٹنگز کال کرے، جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگز کال کرے، جو ڈنڈے کے زور پہ این ایف سی کروانے کی کوشش نہ کرے، جو باقی تمام صوبوں کو نظر انداز نہ کرے، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرح سب کو آگے لے کے چلے. اگر یہ ساری چیزیں کرنے والا بندہ ہو جو پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کر سکا اور وہ قابل ہو، چاہے وہ تحریک انصاف میں سے بھی آ جائے، اور وہ وقت دیں چیزوں آپ کو قبول ہوگا تحریک انصاف میں سے. چودھری منظور صاحب، آپ کی پارٹی کی بھی اسی طرح کی ڈیمانڈز ہیں، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ بھی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کل وہ ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم کی ایک بہت اشد ضرورت ہے، اور ابھی ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم ہے جو کہ اپنے آپ کو صرف اونلی آپشن کہتا ہے. The people of Pakistan want anyone but him. ان کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے. This government must go. یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کو بھی دوسرا آلٹرنیٹ وزیر اعظم قبول ہے، یہی مطلب ہوا اس کا؟ اچھا دیکھیے، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو -1 والی آپ نے بات کی، استاد امام دین گجرات والے جو ہیں ان کا شعر میں پورا تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، آدھا مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ اٹ باروں نہیں آئی ہے. یہ اندر سے ہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات، دوسری گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیں بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی قابل بندہ بن جائے، تو اس میں تو پارٹی کی کوئی قید نہیں رکھی انہوں نے، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات دیکھیں، ایک ہفتے کے اندر 3 FIRs ہو گئی ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف. پہلے کووڈ 23.4% ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستان سے، انہوں نے کسی کو ٹیسٹ نہیں کیا یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر، کسی کا کوئی چیز میکنزم نہیں تھا جانے دیا. نمبر 2، یہ جو آج آپ نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یورپین یونین نے اور برطانیہ نے فلائٹ آپریشن سسپینڈ کر دیا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس پہ پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. لیکن جو تیسری تھی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز چند دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اور وہ اسامہ بن لادن والی بات ہے، اور آج بھی انہوں نے تردید نہیں کی اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس بات پہ کھڑے ہیں. اور دوسری میری گزارش، آج ہمایوں خان صاحب آپ لوگوں کو تو انہوں نے بنا دیا ہے مافیا اور چور سارے شوگر مل والوں کو، تو آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کتنے پیسے کمائے ہیں آپ لوگوں نے؟ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو انہوں نے براہ راست ہی کہہ دیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارے مافیاز ان کے اندر بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں ندیم بابر کون ہے، آپ دیکھ لیں جو آپ نے روزویلٹ ہوٹل کی بات کی ہے، اور آپ دیکھ لیں جو شوگر ملز کے 53% لوگ تو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں دوائیوں پہ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں سارے جو مافیاز ہیں، اور انہوں نے کہا این آر او نہیں دوں گا، وہ تو 10-12 دفعہ این آر او دے چکے ہیں. آپ مختلف کیلکولیشنز کر لیں.
پہلے ایک پچھلے سال ہوا تھا اس کے اندر فائنانس بل کے اندر پرسن اسپیسیفک، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی، پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی. پھر اس کے بعد ایمنیسٹی آ گئی، پھر اس کے بعد ابھی آف شور کمپنیز کو آ گیا، دوائیوں والا آ گیا، دوائیوں والوں کے بعد پھر چینی والا آ گیا، آٹے والا آ گیا، پھر ابھی جو ہے یہ دیکھ لیں تیل والا آ گیا. تو سب کو این آر اوز دیے گئے. تو یہ کیا ہے اور این آر اوز کیا ہوتے ہیں؟ انٹرسٹنگ. میں ذرا کنسٹرکشن والوں کو دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارے پوائنٹس اٹھا دیے.